السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عطارفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انگلش لینگویج کورس اسینشل انگلش گرامر، اور یہ کورس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے www.englishpadho.com کی جانب سے، اور یہ ہمارا 13واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے بڑی انٹرسٹنگ سی چیز پیش کرنے والا ہوں۔ یہ چیز شاید آپ نے پہلے نہ پڑھی ہو، جو مدرسے کے بچے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس کو، لیکن اسکول کے بچوں کے لیے یہ بات بالکل نئی ہوگی اور ٹرسٹ می آپ انجوائے کریں گے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم مدرسے کے طلباء کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں اجرا۔ یہ اجرا ایک ٹیکنیک ہے، ایک میتھڈ ہے جو مدرسے کے بچے عربی گرامر کو پریکٹس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ فرض کرے انہوں نے ناؤن کے بارے میں پڑھا کہ ناؤن یہ ہوتا ہے، ناؤن کی یہ نشانی ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پھر یہ بچے کیا کرتے ہیں، پھر وہ فرض کریں قرآن کریم کھولتے ہیں، وہاں پر کوئی ناؤن آ جاتا ہے تو جتنی بھی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ اس ناؤن کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرض کریں انہوں نے پڑھا کہ ناؤن از دا نیم، ناؤن نام ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ یہ نام ہے یا نہیں ہے۔ ناؤن جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں گے یہ ایک ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ناؤن جو ہے نا وہ پرسن ہے یا وہ جگہ ہے یا وہ کسی چیز کا نام ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ناؤن کسی جگہ کا نام ہے یا چیز کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اجرا کسے کہتے ہیں کہ گرامر کے رولز کو پہلے پڑھا جائے، پھر ریڈنگ میں اس کو کیا کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، ان کو لاگو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اجرا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچے عربی بہت تیزی سے ان کے اندر سیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ قرآن کریم کو سمجھنے لگتے ہیں، وہ حدیث کو سمجھنے لگتے ہیں، تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اگر ہم انگلش میں بھی اپلائی کریں، یہ میں نے بہت تجربے سے سیکھا ہے کہ انگلش میں بھی اگر اجرا کا جو میتھڈ ہے، اجرا کا جو اپروچ ہے، اگر وہ امپلیمنٹ کیا جائے تو انگلش سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے میں آپ سے یہ طریقہ شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی کرتے ہیں ریڈنگ۔ سب سے پہلے آتی ہے ریڈنگ، آپ اس کو ریڈ کریں، آپ اس کو آواز سے پڑھیں کہ I moved into the hostel today۔ تو اس کے اندر آپ نے ریڈنگ کر لی۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو پڑھا نہیں جا رہا، لمبا ہے یا مشکل ہے، نیا ہے آپ کے لیے، آپ اس کی پروننسیشن ڈکشنری میں چیک کر لیں کہ وہ لفظ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پر آتا ہے کہ فائنڈ ڈیفیکلٹ ورڈز یا نیو ورڈز۔ اگر کوئی مشکل لفظ ہے یا کوئی نیا لفظ ہے، اگر آپ کو اس کی میننگ نہیں آ رہی تو آپ اس کو تلاش کر لیں۔ جیسے مووڈ کی ڈکشنری میں آپ نے تلاش کیا تو اس کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا یا منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے انٹو کا معنی دیکھا تو پتہ چلا کہ انٹو کا معنی ہوتا ہے اندر۔ پھر ہاسٹل کا معنی آپ نے دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ ہاسٹل کہتے ہیں اسکول یا مدرسے میں جہاں رات کو بچے رہتے ہیں، جن کمروں میں، ان کو ہاسٹل کہا جاتا ہے، رہائشی جو عمارت ہوتی ہے۔ اور ٹوڈے کا معنی ہوتا ہے آج۔ یہ آپ نے دوسرا کام کر لیا، اگر کوئی نیا لفظ آیا تھا تو آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ اور تیسرا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے کنسیڈر وچ پارٹ آف اسپیچ۔ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر آپ ہر لفظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو اس کو آپ بار بار ملتے ہیں، اس کو جتنا زیادہ آپ ان سے ملیں گے تو آپ کی پہچان بڑھے گی، آپ بھولیں گے نہیں اس کو۔ تو اسی طرح جب امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں رولز کو، یا جب ہم اجرا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہر پارٹ آف اسپیچ کو الگ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس لفظ سے جو ہماری اجنبیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ لفظ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو پارٹ آف اسپیچ کو ضرور دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا پارٹ آف اسپیچ، اگر آپ بھول چکے ہیں تو سبق نمبر 2 کے اندر ہم نے بات کی تھی پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پارٹس آف اسپیچ کیا ہے، یہ آئی آپ کو پتا ہے کہ یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اور موو جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ موو ایک کام ہے تو یہ ورب ہے۔ انٹو کے بارے میں آپ نے ابھی پڑھا کہ یہ کیا ہے، یہ پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دا کے بارے میں ہم بات کریں گے کسی سبق میں۔ دا کو ہم کہتے ہیں آرٹیکل۔ یہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ وعدہ رہا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہاسٹل جو ہے نا، یہ رہائشی عمارت کو کہتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ناؤن ہے۔ اور ٹوڈے جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے، ٹوڈے بتا رہا ہے وقت کے بارے میں۔ اور عام طور پر جو الفاظ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں
وہ ایڈورب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو یہاں پر یہ ٹوڈے اس کا تعلق ہے موو کے ساتھ. ابھی ہم نے تمام الفاظ کو دیکھ لیا کہ ہر لفظ جو ہے وہ پارٹ آف اسپیچ میں کیا بن رہا ہے. شروع میں دیکھیں آپ کو مشکل ہوگی, یقیناً ہوگی, لیکن یہ مشکل ختم کیسے ہوگی؟ یہ مشکل ختم ہوگی بار بار اجرا کرنے سے. کسی شخص کو آپ نہیں پہچانتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بار بار ملتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کوئی لفظ آپ کو نہیں معلوم آپ بار بار اس کو دیکھیں, بار بار اس کو کریں گے. تو اگر آپ 2 ہفتے اس کو مسلسل یہ پریکٹس کریں گے تو آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کی انگلش سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی بڑھتی ہے. تو تیسرا کام ہم نے کر لیا, پارٹ آف اسپیچ ہم نے دیکھ لیا. پھر ہم اس کو کریں گے سینٹنس سنتھسس. سنتھسس کیا ہوتا ہے؟ ہم جملے کی ترکیب کرتے ہیں. جملے کی ترکیب کیا ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم نے پارٹ آف اسپیچ دیکھا کہ کون سا لفظ کیا بن رہا ہے. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ جملے میں آپس میں ان کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سبجیکٹ آتا ہے, پھر ورب آتا ہے, اور پھر یہاں پر پریپوزیشن اور اس کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر انٹو پریپوزیشن ہے, اور دا ہاسٹل یہ آپ کا آبجیکٹ ہے, اور یہ دونوں مل کر بناتے ہیں ایڈوربیل. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے تھے. سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ تھا یہ, اس کے اندر ہم نے ایڈوربیل کے بارے میں بات کی تھی, تو آپ وہ سبق جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہمارا ایڈوربیل ہے. انٹو دا ہاسٹل یہ ایڈوربیل ہے, اور ٹوڈے جو ہے یہ ایڈورب بن رہا ہے مووڈ کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے سینٹنس سنتھسس بھی کر لیا. جملے کے جو مختلف حصے تھے ہم نے ان کو پہچان لیا کہ یہ کیا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جملہ ہم نے ریڈ کیا ہے کیا وہ کوئی ٹینس ہے, اگر ہے تو کون سا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ٹینس ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ سمپل. ٹھیک ہے, اور پاسٹ سمپل جو ہے نا, اس کے اندر اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ پاسٹ سمپل کو ہم پہچانتے ہیں ورب کی سیکنڈ فارم سے. تو یہاں پر مووڈ ای ڈی آ رہا ہے, ورب کی سیکنڈ فارم ہے, تو یہ پاسٹ سمپل ہے. ٹھیک ہے, اور آخری کام ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ترجمہ کیسے کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. میں ابھی کسی لڑکی کے بارے میں ہے تو اس کا ترجمہ میں لڑکی کے حساب سے کروں گا. آئی مووڈ میں منتقل ہوئی, انٹو دا ہاسٹل ہاسٹل میں منتقل ہوئی آج. ٹھیک ہے, اگرچہ یہ طریقہ آپ کو تھوڑا سا لمبا لگے گا, لیکن یہ لمبا پہلی دفعہ ہے. دوسری دفعہ آپ کو اور کم ٹائم لگے گا. تیسری, چوتھی, 5ویں دفعہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے تو ہر دفعہ آپ کو پچھلی دفعہ سے کم وقت لگے گا. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. میں آپ کو 1-2 جملے اور کر کے دکھا دیتا ہوں اسی طریقے سے. اچھا, یہ جو الفاظ ہیں یہ جملہ نہیں ہے, یہ اسی جو ہے نا یہاں پر جو ہاسٹل کی بات ہو رہی تھی, یہ ہاسٹل کی برائی کر رہی ہے کہ ہاسٹل کے بارے میں مزید بتا رہی ہے کہ ہاسٹل کس طریقے کا تھا. تو یہ کہتی ہے an ugly concrete building and near a busy man road too. سب سے پہلے ہم نے ریڈنگ کر لی, پھر ہم دیکھیں گے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں. اگلی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو یہ بدصورت کو کہتے ہیں. کنکریٹ جو ہے وہ کنکر سے بنی ہوئی عمارت کو کہتے ہیں. بلڈنگ عمارت کو کہتے ہیں. نیئر کا معنی ہوتا ہے قریب, بزی کا معنی ہوتا ہے مصروف. مین روڈ اردو میں بھی بولتے ہیں. مین روڈ کا مطلب ہوتا ہے جو مرکزی سڑک ہوتی ہے, بڑی سڑک ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مین روڈ. اور ٹو کا معنی ہوتا ہے بھی. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کا پرنٹ لے لیں, اور جب آپ اس کا معنی ڈکشنری میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے جگہ اس لیے چھوڑی ہے تاکہ آپ اس میں لکھ سکیں. اب ہم چلیں گے سینٹنس سنتھسس کی طرف. اب یہ سینٹنس تو ہے نہیں. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ سینٹنس نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی ورب نہیں آیا. ٹھیک ہے, سینٹنس کے اندر کوئی نہ کوئی ورب ضرور ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ورب نہیں. یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں جس عمارت میں گئی ہوں اپنے ہاسٹل میں, ہاسٹل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو بدصورت ہے, اور ساتھ میں کیا ہے اس کے قریب ایک بہت ہی زیادہ مصروف سڑک ہے. اب مصروف سڑک ہوگی تو وہاں شور شرابہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں آگے. اس کو ہم کہتے ہیں مائی روم از اسمال بٹ کوائٹ پلیزنٹ. تو کہہ رہی ہے کہ مائی روم از اسمال بٹ کوائٹ پلیزنٹ. اس کے اندر اسمال چھوٹے کو کہتے ہیں, کوائٹ کا معنی ہوتا ہے بالکل, اور یا آپ یہاں پر اس کا ترجمہ تھوڑا بھی کر سکتے ہیں. پلیزنٹ کا معنی ہوتا ہے خوشگوار, اچھا.
تو کہہ رہی ہے کہ مائی روم از اسمال بٹ کوائٹ پلیزنٹ. تو اس کے اندر ہم نے ریڈنگ کر لی اور جو مشکل الفاظ تھے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. کنسیڈر وچ پارٹ آف اسپیچ، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، مائی آپ کا پروناؤن ہے، روم ناؤن ہے، ورب ہے، ایجیکٹو ہے، کنجنکشن ہے. کوائٹ جو ہے کنجنکشن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا پارٹس آف اسپیچ کے اندر، جو تیسرا سبق تھا ہمارا اس کورس کا، اس کے اندر ہم نے بٹ کے بارے میں پڑھا تھا. کوائٹ جو ہے یہ ہوتا ہے ایڈورب اور پلیزنٹ جو ہے یہ ایجیکٹو ہے. اب ہم چلیں گے سینٹنس سنتھسس یعنی جملے کی ترکیب کی طرف. جملے کی ترکیب ہم کیسے کرتے ہیں؟ مائی روم یہ دونوں سبجیکٹ ہے، از آپ کا ورب ہے، اسمال جو ہے یہاں پر بن رہا ہے کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم لوگ بی ورب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آپ کو بتایا تھا کہ بی ورب کا کمپلیمنٹ ہوتا ہے، بی ورب کا آبجیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مائی روم از اسمال یہ آپ کا کمپلیمنٹ ہے. بٹ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ کنجنکشن ہی بن رہا ہے. کوائٹ پلیزنٹ، تو کوائٹ پلیزنٹ جو ہے یہ روم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ روم جو ہے وہ کیا ہے، کوائٹ پلیزنٹ ہے. اب ہم چلیں گے ٹینس کی طرف. ٹینس کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر از آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بی ورب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ از جو ہے وہ آتا ہے پریزنٹ بی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ بی. ٹھیک، تو چلتے ہیں. تو اس کا ٹینس کون سا ہوا؟ پریزنٹ بی. تو اب ہم چلیں گے آخری سٹیپ کی طرف، وہ ہے ترجمہ. ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کمرہ ہے چھوٹا، یعنی میرا کمرہ چھوٹا ہے لیکن کافی پیارا ہے. میرا کمرہ چھوٹا ہے لیکن کافی پیارا ہے. یہ تھا آج کا سبق، اور آج کے سبق میں نے آپ کو بہت پیاری، بہت اہم ٹیکنیک آپ کو بتائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میں ہوں عطا رفیع. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.